الحمدللہ ہماری کئی جمعت مبارک میں بخاری شریف کا درس جاری و ساری ہے۔ کتاب الوضو کے متعلق ہم حدیث مبارکہ سن رہے تھے، وہ حدیث یعنی ساری کی ساری کمپلیٹ ہوئی۔ آج سے ہم انشاءاللہ کتاب الغسل یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے، غسل کا طریقہ کیسا ہے اور کیسے غسل کرنا چاہیے، اور کیا احتیاطیں ہیں جو غسل میں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور کن کن چیزوں کی احتیاط کرنی ہے، اور کیا کیا چیزیں جو ہے نا غسل کرنے سے غسل زائل ہو جاتا ہے، اور کیا کیا چیزیں ہیں جو نہیں کریں گے تو غسل ہمارا نہیں ہوگا۔ اب انشاءاللہ ہم ان احادیث مبارکہ کو ہر جمعۃ مبارک میں پڑھیں گے۔ دعائے اللہ تعالیٰ کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب جیسے عام ہمارے یہاں غسل کیسے کرتے ہیں، اگر کوئی ہمارے یہاں جیسے اندرون سندھ میں اور سندھ کے اندر اکثر جگہ پر یہ بالٹی کا نظام ہوتا ہے کہ جس طریقے سے لوگ بالٹی کے ذریعے سے غسل کرتے ہیں، تو اس میں کیا احتیاطیں ہونی چاہیے، کن احتیاطوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، آیا اس کے ذریعے سے غسل ہوتا بھی ہے یا نہیں ہے، تو شریعت ہماری اس بارے میں کیا رہنمائی فرماتی ہے۔ جیسے آج کل مستعمل پانی اس کو کہتے ہیں، اگر پوری بالٹی بھری ہو اور بے وضو شخص ہو یا بے غسلہ ہو، اگر اس کا ناخن کا پورا بھی اگر اس پانی میں پڑ گیا نا، تو اب اس پانی کو کیا کہتے ہیں، مستعمل پانی یعنی استعمال شدہ پانی۔ اب اگر اس پانی میں، اس ٹب میں اگر اس کسی بھی ذریعے سے ناخن کا پورا بھی پانی میں پڑ گیا نا، تو وہ اب کیا ہے، پانی مستعمل ہو جائے گا۔ اب اگر اس پانی کے ذریعے سے بے غسلہ غسل کرتا ہے تو اس کا غسل نہیں ہوگا، بے وضو وضو کرتا ہے تو اس کا کیا ہے، وضو نہیں ہوگا۔ اب کون سی ایسی احتیاطیں ہیں جو ہم ان کو مد نظر رکھیں، اور اگر پھر ان کے ذریعے سے ہم وضو کریں یا غسل کریں تو ہمارا وضو اور غسل ہو جائے گا، تو شریعت نے اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے متعلق حدیث مبارکہ کیا ہے، نبی علیہ السلام نے ہمیں کون سا ایسا طریقہ بتایا کہ اس طریقے کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو ہمارا وضو بھی ہو جائے گا اور غسل بھی ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے، زوجہ نبی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت سے غسل فرماتے تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے۔ کیا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل کرتے نا تو سب سے کیا کرتے، کیونکہ اس ٹائم تو شاور وغیرہ جو آج کل شہری نظام آ گیا، شاور وغیرہ لگے رہتے ہیں، تو اس ٹائم پر بھی شاور وغیرہ کا نظام نہیں تھا، اس ٹائم پر یہ حالات نہیں تھے، تو اس ٹائم پر بھی کیا ہے، بالٹیوں کے ٹرپوں کے ذریعے سے غسل کیا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کی سنت کیا ہے، نبی علیہ السلام نے غسل جنابت کے لیے سب سے پہلے کیا کرتے، اپنے ہاتھوں کو دھوتے، اور پھر اس کے بعد کیا کرتے، نماز جیسا وضو کرتے۔ جیسے آج میں اور آپ ہر نماز کے لیے وضو کرتے ہیں نا، اسی طریقے سے نبی علیہ السلام سب سے پہلے ہاتھ دھوتے، اور ہاتھ دھونے کے بعد کیا کرتے، سب سے پہلے ہاتھ دھونے کے بعد نماز جیسا وضو کرتے، تاکہ اگر کوئی جسم کا الغرض کوئی پورا یا کوئی عضو پانی میں پڑ بھی جائے نا تو پانی استعمال شدہ نہ ہو، بلکہ کیا ہے، وہ میرے ہاتھ وغیرہ کیا ہے، دھلے ہوئے ہو، اس میں اگر پڑ جائے پھر مسئلہ نہیں ہو۔ اور ہاتھ دھوتے، وضو کرتے، اس کے بعد کیا ہوتا، پھر نبی علیہ السلام یعنی اپنے ہاتھوں کو اس پانی میں یوں ڈال کے، جیسے یہ بال وغیرہ ہاتھوں پر ہوتے ہیں نا، تو نبی علیہ السلام کیا ہے، ان بالوں کی جڑ تک پانی پہنچاتے، اور پھر حضور علیہ السلام کے اپنے سر پر پانی ڈالتے، اور پھر اس طریقے سے پورے جسم پر پانی بہاتے، اور حتیٰ کہ یہ جو علماء نے احتیاطیں لکھی ہیں نا، اگر موٹا بندہ ہے اور بیٹھ کر وضو کر رہا ہے نا، تو یہ پیٹ کی بلٹیں اٹھا کر اس طریقے سے، اور اگر بغل کے اوپر کر کے یعنی وہاں پر پانی پہنچانا، ناف پہ پانی پہنچانا، الغرض وہ جگہیں جہاں پر پانی پہنچانا مشکل ہے وہاں پر اس کا اہتمام، علماء نے لکھا ہے کہ اہتمام کر کے پانی پہنچانا چاہیے۔ اگر غسل کے اندر کوئی ایک ایسی جگہ بھی رہ گئی نا جہاں پر پانی پہنچانا ضروری ہے، الغرض غسل کے فرائض کیا ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا نرم ہڈی تک، اور پورے جسم پر پانی بہانا، الغرض کوئی ایسا جسم کا حصہ نہ ہو جہاں پر پانی نہ پہنچاؤ۔ اگر پانی نہیں پہنچانا تو آپ کا کیا ہے، غسل ہو گئی۔ یہ 3 فرض ہے غسل کے، کیا ہے، اگر
آپ غسل کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہے، پہلے کلی کرنا، ناک میں پانی پہنچانا، پورے جسم پر ایک ایسا عضو بھی نہیں ہونا چاہیے جو بچا رہے. اور نبی علیہ السلام نے پہلے ہاتھوں کو دھویا اور وضو کی طرح یعنی اس طرح کیا، کیوں؟ کیونکہ پانی استعمال شدہ نہ ہو جائے. آج میرے اور آپ کے ہاں جیسے عام طور پر جیسے بالٹیوں کا دور ہے، غسل کرتے ہیں، تو ان میں یہ احتیاط لازمی ہے. بالٹی کے ذریعے سے غسل وضو ہو جاتا ہے، لیکن احتیاط کیا ہے، پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لیں. کسی ایسے مگے کے ذریعے یا کوئی ایسا لوٹا رکھیں جس کے ذریعے سے پانی نکال کر اچھی طریقے سے ہاتھ دھو لے، اور پھر اس ہاتھ پانی نکال کر وضو کر لیں. پھر کیا ہے، اگر آپ پورے جسم پر پانی بہاتے یا آپ کا ہاتھ اس پانی میں چلا بھی گیا نا، تب بھی کیا ہے وہ پانی استعمال شدہ نہیں ہوگا، اور آپ اگر وضو یا غسل کریں گے تو آپ کا کیا ہے، وضو اور غسل ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو بھی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور غسل سے پہلے ہاتھ دھونا وہ کیا ہے، سنت مبارکہ ہے. نبی علیہ السلام کیا کیا کرتے تھے، اس کا اہتمام کیا کرتے تھے. غسل سے پہلے ہاتھ دھونا کیا ہے، سنت ہے، اور پورا وضو کرنا یہ کیا ہے، مستحب عمل ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے.